السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 15واں پارا سورہ بنی اسرائیل او دی 9 اور 10 آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھیاں۔ اللہ تعالی دی عنایت اور مہربانی نال رمضان مبارک قریب الاختتام ہے، آخری تاریخ ہے یا ایک دن اور ہو جائے۔ راہ روے تشنا لبنا گھبرانا، اب لیا چشمہ بقا تو نے، پہنچ گئے سرے اللہ دی مہربانی نال۔ اللہ قبول فرمائے، سب کچھ دی عنایت اور مہربانی نہ ہوندا بندے دا تے میں سمجھو بدنامی ہے، بندے نے کچھ کیتا کچھ بھی نہیں، نہ آپ اپنا نہ دا عمل کوئی اپنا، سب اللہ تعالیٰ دا ہی حکم چل رہا۔ اللہ قبول کرے، محنت جڑی تھوڑی بہت ہوئی ہے کوتاہیاں معاف کرے۔ یہ مہینہ سارے مہینیاں چ اگر سید الشہور ہے، انہاں دا سردار ہے، اور یہ دن جڑے سارے دناں تو اعلیٰ ہے، یہ وجہ قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ سورہ بقرہ جی ہے، سورہ دخان جی ہے، سورہ لیلۃ القدر جڑی وہ جی ہے کہ قرآن اس مہینے چ اللہ نے اتاریا ہے۔ یہ قرآن اتارن کا مطلب عام طور سے ہی سمجھ جاتا بھی پورے دا پورا اللہ نے کسی اتوں اتار کے ایک بیت العزا مقام ہے اس تھلے دے آسمان سے، اتنے سارا لکھواتا، پھر آہستہ آہستہ 23 سال تو قسطوار اترتا رہا۔ اس مفہوم دی قرآن و حدیث کوئی دلیل نہیں، یہ بات مشہور ضرور ہے مگر نہ رب دے کہن دا منشا ہے نہ رسول نے کتے فرمایا۔ قرآن اترن دا مطلب یہ ہے جی کوئی آدمی سورت ہی قرآن دی پڑھتا یا آیت کسی رکعت کی آدھے جی تھی میں نے قرآن پڑھیا، پورے نو میں قرآن آکھی گا، قرآن دے ٹکڑے نو میں قرآن آکھی گا۔ آغاز ہویا، ابتدا جڑی ہے جس طرح بارش دا چھٹا جڑا پہلا ہے کہ سڑ گئی زمین، لوگ ترس دیا، باران رحمت دا قطرہ گریا، بڑا بابرکت دن ہے۔ اللہ پاک فرماوندا او دن اس زمین دے رہن والیاں واسطے ہزاراں مہینیاں تے سالاں نال بہتر ہے جب اللہ نے نظر کرم کیتی، رحمت من دینا۔ مینوں ترس آیا کہ دوزخ دے گڑے دے کنارے تے کھڑے ڈگ جان گے، میں قرآن اتارنا شروع کیتا تو قرآن مجید دا نزول شروع ہوا۔ پہلی آیتاں جڑی اللہ تعالیٰ نے اتاریاں، پھر لگاتار آوندا رہا، مگر فضیلت اینی پائی اس رات نے اور اس مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے راتاں چ افضل رات ٹھہرایا، انہوں مہینے چ افضل قرار دیتا۔ تو جس کی رات کی اترنا اس رات بھی شان ہوگی، اس کتاب دے مرتبہ عظمت کا بیان کی ہو سکتا۔ اس سے اللہ پاک نے جنہ اور انسانوں کو چیلنج کیتا، للکاریا بے ساری مخلوق مل کے اگر قرآن مجید دی ایک بات دے مقابلے کوئی بات پیش کر سکتی تو لیاؤ، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، فرمایا سارے ایک دوسرے کی امداد کر ویکھو، تواڈے بس دی گل نہیں، تسی ایک صورت چھوٹی تو چھوٹی ورگی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور بڑے بڑے مخالفان دشمنوں نے سارا زور لگایا، ہر طرح کی تکلیفاں آپ کو پہنچائیاں، وطنوں نکلن تے مجبور کیتا، جنگاں لڑیاں، مگر زبان دان ہوندے ایڈے ایڈے فصیح اور بلیغ ہوندے چھوٹا جہا کام نہ کر سکے، 3 فکرے بناؤندے میدان چ لائے ہوندے، عقلمند لوگ فیصلہ کر دیں کہ بھائی یہ تے عربی زبان سے تیرے کلام نہ بہتر ہے، یہ نہیں اج تک ہویا، اور جو مرضی بکواس کرتے رہے۔ تو یہ سمجھو قیامت تک لیے ایک زندہ اور واضح نشان ہے، چلتا ہی رہنا ہے کہ لوگ اس مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جن اور انسان دی مثل لے تو عاجز ہے، اور خدا دا جڑا کم ہوندا او دی ہوئی تعریف ہوندی ہے وہ مخلوق نہیں کر سکتی۔ جے دوجا بھی ہو جا کر لے پھر وہ مخلوق ہی ہے جنہیں کوئی کیتا دوجے نے ہو جا کر لے۔ اللہ دا کلام ہے، بہت فضیلت ہے جی، بڑا درجہ۔ اس مہینے ماشاء اللہ مسلمان تلاوت کرتے ہیں، ذوق و شوق نہ سنتے ہیں،
مگر نوبت وہی ہو گئی ہے، پہنچ گئی اتوں تک جڑا انبیاء بنی اسرائیل دے صحیح سے جو تلاوت کردے زمانہ احتیاط دے مسجد اقصی تورات بھی پڑھی جاندی سی، قربانیاں بھی روز ہوندیاں سی، نظراں نیازاں بھی چڑھدیاں سی، مگر خدا دے عذاب پیدر پے نازل ہو رہا سی۔ کدھر بخت نصر آ کے مسجد اقصی ویران کردا سی، یہودیاں نوں غلام بنا کے لے جاندا سی، کدھر عاشوری اٹھدے سی، وہ انہاں دے سراں تے جتیاں ماردے سی۔ تو حیرانی سی کہ شریعت تے عمل بھی ہو رہا تے رب بھی انہاں ناراض۔ اس تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جڑی پڑھی پڑھائی دے بارے ذرا ہن جائزہ لینا، اس مہینے کیا کھویا اور کیا پایا، کی تمہیں لبا ہے قرآن پڑھنا اور سن چو؟ کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے کہہ سکتا میں قرآن مجید کی ایک آیت لاگے نہیں سی مفہوم آؤں نے سمجھ کے قرآن پڑھیا، یار مینوں ہن سمجھ آئی قرآن ہے۔ ایک بندہ بھی کہے بھی اس مہینے میں قرآن نو کچھ اگے نہ زیادہ سمجھا تو کامیاب مسلمان ہے۔ بہت اچھا ہوا آپ نے اللہ کی کتاب نہ صحیح تعلق قائم کیتا کہ جی اب جداں دے اگے سی اداں دے کسے نو نہیں پتا بھی قرآن کی آندا، کس عمل کی تلقین کردا، سارے کو یہ مطالبے تقاضے کی ہے، کداں دے انسان ہے بنانا چاہتا۔ تے یاد رکھو پاویں روزانہ شبینے کراؤ تے ریڈیو ٹیلی ویژن تے تیناں دناں جنوں ختم کراؤ نا، خدا دا غضب آسمان تو اس طرح ہی نازل ہوندا جانا جویں دھاگا ٹوٹا ہوئے دانے ڈگدے، کبھی رحمت نہیں ہونی۔ اس تو زیادہ خدا دی کتاب نہ ٹھٹھا کسے نہیں کیتا جنا اس مسلمان امت نے کیتا۔ ایڈی اعلیٰ کتاب یہ بالکل ایواں لوگوں کی طرح جڑے پیاسے چشمے تے موجود ہے اور بالکل شیریں اور صاف پانی مگر انہوں نہیں پی، پھر شکایت کر دے اسی پیاسے مر رہے ہیں، مر اپنی سمجھو شرارت نہ مر۔ قرآن جیسی کتاب اے تو شبنم بر زمین افتندہ ہے در بغرداری کتاب زندہ ہے۔ تسی انج رو گیا جی مٹی سے جی کچرا شبنم دا گردا ہے، کچھ بھی نہیں مٹی چ مل گیا ختم ہو گیا۔ ایڈا مسلمان بے وقار ہویا ایسے دنیا جی ان انگنت ہوں، حالانکہ بغل چو کتاب ہے جی مردہ نہیں زندہ کتاب ہے، یہ آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوئی جو عرب سے بدیوں ہی ٹھیک کر سکتی نہیں، قیامت دے دن تک مریخ اور چند سے بھی پہنچنے والے انہوں رہنما بناؤ گے نا تو ادھر ہی کامیاب ہون گے جی وہ ہوئے، مگر انہوں چھڈن گے یہ دنیا کے اندر میزان ہے، جی قیامت دے دن ترازو لگنا نا اللہ نے تول کے نیکو بد جدا کر دینے، یہ قرآن دنیا کی میزان، قرآن نے خود میزان کیا کہ پیغمبران سے جڑی کتابوں اتریاں وہ ترازو لگ جاتا، قوم ترنی شروع ہو جاتی ہے، اگر وہ عمل ہو رہا پلڑا چک گیا عمل کا تے دنیا کی برکتاں تے آخرت کی سرخ وہی نصیب ہوندی ہے، اور اگر اس ترازو چو کانے ثابت ہوندے ہلکے ثابت ہوندے انہاں تے کوئی فضل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا قوماں نوں مہلت مل جاندی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ رعایت دے دیندا، ہو سکتا دنیاوی ترقی کر لین کیونکہ دنیا ہی چاہتے انہوں تے اللہ گلا نہیں ہوندا، جنی منظور ہوندا دے دیندا۔ انہوں نے امریکہ یورپ سارے دیتی ہے، لوگوں کی نگاہ چکا چاہتی، مگر مسلمانوں نہیں دیتا، منن والوں اینا اثر ذلیل کرتا جدا اندازہ کوئی نہیں، اور یہ اصول ہیں فطری ہے، بیگانے تے کوئی شکوا نہیں ہوتا، مگر اپنا افواہ کہ کوئی آدمی غداری اور بے وفائی کرے تو سب تو زیادہ ناراضی ہے۔ تسی رسول اللہ کی امت افواہ کے قرآن اللہ کی کتاب من کے کنڈ دیو، یہ جرم معاف نہیں ہو سکتا، انہوں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرنا، اور قرآن مجید نے اس بیان کے اندر کوئی کسر بھی نہیں چھڑی، بے قدری ہے، اے اللہ کی قسم اس خاطر نہیں ہے اب لوگ انہوں ایک دن ختم کرنے برکت ہون گیا، یہ جی برکت کوئی نہیں، کوئی میجک ورڈ نہیں، جادو کی کوئی کتاب نہیں، منتراں کی کوئی کہانی نہیں، یہ پڑھنے اپنے آپ ہی برکت ہو جانی ہے، ایسی کوئی کتاب رب نے نہیں اتاری۔ کوئی آندہ دن جو نواں مکان رکھیا اسے قرآن شریف جا کے رکھ دو جن بھاجن، یہاں تندیاں یہ کتاب نہیں آئی، یہ تواڈے روگاں دا علاج ہے کہ انسانوں جڑیاں بیماریاں لگدیاں انہاں تو شفا بخشن دا نسخہ ہے، اور طبیب نے تجویز کرتے جا آ چیزاں استعمال کرو بیماریاں جاندیاں رہن گیاں، آ غذاواں کھاؤ روحانی نشو و نما ہوگی، تواڈے ایمان ترقی کریں گے، تواڈے تقوی ترقی کریں گے، تسی بلند کردار آدمی ہو۔ ایک نسخے میں کوئی بیوقوف مریض لے لے جمعے گلاس سے رکھے روز انہوں 10 واری پڑھے 100 واری وہ درد کری جائے، نہ وہ دوائیاں لوے نہ کوٹے نہ رگڑے نہ کھاوے، تسی دسو بھی انہوں کوئی عقل مند کہہ سکتا سوائے دماغی اسپتال دے کوئی اور مقام ہے گا؟ بے نسخہ تے لکھیا وہ اجزاء ہے، بیا صحت لیے ضروری چیزاں ہیں، نہ بیماری لگ گئی۔ اے میں سورہ بنی اسرائیل تو پڑھیا واضح قرآن شریف نے کھول کے دس دیتا بے میرے بارے دو رستے لوگوں نے اختیار کرنے ہیں، دونوں کا نتیجہ یکساں نہیں ہو سکتا، بالکل علیحدہ علیحدہ پھل ملیں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، پہلا تو قرآن پاک کی تعریف کی تھی کہ قرآن جہاں رستہ اس تو زیادہ محکم مضبوط اور درست رستہ کوئی اقوم کیا نا،
مبالغہ افاد التفضیل کا سیگا کہ اس تو زیادہ کوئی شے درست نہیں، اور ایک قیامت تک دے لوگوں نے للکاریا جدوں بھی کوئی آدمی اٹھے اور کہے میں علم نال یا عقلاں غلط ثابت کرنے ماں دا نال میدان چل کبھی نہیں ہار سکتا، یہ شکست نہیں دے سکتا، جدوں نکلنی وہ غلطی نکلنی ہے، کتاب خدا دی صداقت جڑی ہے کبھی شبہ نہیں ہو سکتا، ہر فیورا ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تعویل نے یہ ایک حرف کی شک نہیں، اور یہ کسی ایپ کی سانو تعویل کرنے کی لوڑ نہیں، جی آخی نا جان چھڑاؤنی لاؤ جی وہ سائنسدانوں سے آ کر کے بخاتا ہوں قرآن دے معنی بدلو ایسی لاؤ، تھوڑے سال صبر کرو، اگر ایک غلط گل کہیں گے گرد و غبار اڑاؤ گے نہیں پھنس جانا بے بندر تو بنیا انسان، کچھ سال ہی گزر گے آپ بکن لگ پائیں گے، جو بکواس سی محض نظریہ سی، حق کوئی ہے جو قرآن موڑن کی لوڑ نہیں پینی، انہاں لوگوں کو موڑنا پਊ گی، اس سے قرآن اللہ پاک فرمایا محکم کتاب مضبوط ہے، ہر لحاظ نہ درست ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اے میں اور تسی ہم سن لئیے بھی یہ خوشخبری صرف انہاں نوں دیندا ہے، انہاں واسطے بشارت ہے، انہاں واسطے بڑے انعاماں دا ذکر کردا ہے جڑے دو شرطاں پوریاں کرن، ایاں تے ایک ہوے دوجی نال ککھ نہیں بننا، ساڈا ہن سارا زور ہے جی عقیدہ تے ٹھیک ہے نا بندے دا بالکل جھوٹے، قرآن تے بہتان لاؤندے ہیں، قرآن یہو جہ مسلمانوں کوئی تسلی نہیں دے نہ جنت دی نہ ایتھے نہ خدا دے فرشتیاں دی مدد نہ انہاں تے کوئی نام جڑے صرف آکر اسی مننے اللہ نو رسول نو قیامت بالکل جھوٹی گل، اللہ نے دو کنڈیشناں مقرر کیتیاں، دو شرطاں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یہ انہاں لوگاں نو بشارت دیندا جنہاں دا پہلاں تے اعتقاد صحیح ہوئے، دین دی کسے گل تے شک نہیں، جتھے پتہ لگ گیا نا بھی یہ بات اللہ نے فرمائی ہے رسول اللہ نے فرمائی ہے، اس تو بعد اور اتھارٹی نہیں انہوں نے چاہیے، کوئی دلیل نہیں چاہیے، بس اللہ نے کیا رسول نے کیا آمنا وصدقنا اسی انہوں سچا جانتے، مگر انہیں تے نہیں رہ جنا الذین یعملون الصالحات، وہ منن والے جڑے پھر نیک کام کرتے، دو شاہ ایمان اور عمل صالح، یہ اتھے بھی ہے، اور قرآن سارے تو اگر کوئی عالم میں بخا دے میرے ایمان سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیتا میں سزا پوچھنی چاہیے، قرآن نہیں یہ جی گارنٹی کہہ دینا، یہ پھر یہ حدیثاں بن جاندیاں کہانیاں بن جاندیاں اینا کہ فلانے نے کر لیا جنت، یہ قرآن تو کنڈ کرنے والی گل ہے، قرآن نو پیچھے سٹ کے جس طرح نشہ آور گولیاں کھائی دیا ادا نہیں، بہت مسئلہ سے ہو رہا، بلکہ مشرق تو مغرب تک اس امت نو سلاؤن تے حصہ ہی نہ ملاواں دا کہ جو بدماشی کیتی کیا کوئی گل نہیں، کلمہ گو جڑے بخشے جانے ہیں، قرآن مجید کی کوئی آیت کی حمایت نہیں کرتی، قرآن نے صاف کیا ایک پاسے ایمان درست ہونا چاہیے، دوسرے پاسے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے، جو کچھ قرآن نے کیا اس مطابق انہاں برائیاں تو بچو اور انہیں نیکیاں کرو، انا لہم اجرا کبیرا، پھر اللہ کی طرفوں تو یہ بشارت ہے کہ بہت بڑا انعام ہے، وہ ذکر نہیں کیتا کہ نہ اجرا کبیرا، اینا اجر ہے وہ تے کمپیوٹر نہیں دس سکتے، پھر وہ انعام تہاڈے میں تیار کیتے ایمان ہوے اور نیک عمل ہون، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ الٹ جڑے قیامت نو نہیں منتے انہاں واسطے اساں دردناک عذاب تیار کیتا، ایتھے ہور نہیں جنے اللہ نو نہیں منتے رسول نو نہیں منتے، اینا ہی جرم کافی ہے، باقی دوسرے گروہ دا کہ قیامت نو نہیں منتے، اے بنیادی سبب دستا کہ جس گروہ اور جس فرقے دے اندر آخرت دی فکر نہیں، اس گل انہوں نے پلاتا ہو، دانشور ہون فلاسفر ہون سائنسدان ہون سیاستدان جن نے مرضی پڑھ لکھ جان، اگر اس بارے جو منکر ہے یا انہوں نے دلان تردد ہے کہ مرن تو بعد کچھ ہونا کہ نہیں ہونا، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، پوری دنیا زور لگا رہا ہے، جے وہ کرپشن تو معاشرہ پاک ہو جانا تو قرآن مجید نے جھوٹی کتاب کرا دے، علاج ہی نہیں ہو سکتا، صرف ایک ہی نسخہ ہے بندیاں نوں راہ راست قائم رکھنے لی کہ دلان دے اندر ایمان یقین بہ جائے کہ انسان کوئی ایسی شے نہیں جی مرنا ختم ہو جاتی ہے، موت تو بعد زندگی نواں رخ اختیار کر دی ہے، مردیاں ساری انسان دے سامنے آدمی برزخ وہ نیکی اور بدی دے نتائج سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں، ان پتہ لگنا شروع ہو جاتا میرا انجام کی ہے، جڑا مریا وہ قیامت برپا ہو گئی ہے، آخری نتیجہ وہ قیامت دن دیکھ لوں جے یقین دلان چوں نکل جاوے یا اس بارے کچھ ڈھل بھی پیدا ہو جائے اصلاح نہیں ہو سکتی، محلے محلے اسکول کالج کھول دیو، شرح خانگی 100% کر دیو، ایک آدمی نو کوٹھیاں بنگلیاں کا مالک بنا دیو، اور قوم سمود رات کی طرح وڈے بدماش ہو سکتے نیک نہیں ہو سکتے، انہوں کو کسی دولت کی کمی نہیں سی، قرآن نے آخیا انہوں دے باغات ویکھو، انہوں دے چشمے ویکھو، ہن تک محل جڑے پہاڑ کھود کے بنائے ہیں جا کے لوگ ہن بھی آتے، ابراہیم علیہ السلام تو بھی مدت پہلا گزرے
باہر کچھ بھی نہیں نظر آتا، اندر غار دے وردے تے گیلریاں بنیاں، ایسے ستون تے ایسیاں عمارتاں، حیران ہے آدمی کہ کیویں اندروں پہاڑ نوں کٹ کر کے انہوں نے بنایا، ہاں مگر تباہ ہو۔ اللہ نے آخیا جب ترقی تے سی ادوں تباہ ہوئے، بھوکے ننگے نہیں تباہ ہوئے، زیادہ مارو دولت آیا انہیں ہی عیاش ہو گیا۔ اس تو نہ دولت کو یہ راج ہے کہ لوگ بھوک مردے گناہ کرتے، وہ تھوڑے ہیں، زیادہ جرائم جڑے کھاندے پیندے کرتے نا دے تیاں پت گنڈے بنے ہیں، ماڑے جڑے ٹھیک ہے کہ بکری بکری چوری کے انہوں نے جرم بھی کی کرنے، قرآن سے کوفاں بھی وڈیاں دے خرید دے، کاراں تے چڑھ کے بھی ڈاکے مار دے، علم نہیں سنواردا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس زمانے چ افغانستان سے مسلمانوں دھوم جو بھی رنگے گئے، یہ علم دی برکت ہوئی، انگریزاں نے آہستہ آہستہ اتنے سکول کالج کھولتے، وہی پٹھان جنہاں دی غیرت کبھی اینی سی، امیر امان اللہ اٹلی دے دورے سے گیا، کوئی زیادہ خرابی نہیں سی ہوئی، ملکہ سریا نے منہ تو نقاب اٹھا دیا، ہاں اور پردہ سارا سی، منہ ننگا کر۔ ملا نور المشائخ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیتا کہ سلطان کافر ہو گیا، ملک نہیں بننا چاہیے۔ امان اللہ ملک کی نہیں داخل ہو سکیا، قبر بھی ادھر ہی تکے کھاندیاں بنی، اسے اینی غیرت سی کیونکہ تعلیم نہیں سی، پٹھان لڑکیاں پڑھیاں نہیں سی، پٹھان نہیں سی پڑھے، قرآن پتہ سی، نمازاں پتہ سی، اور سے انگریز جڑا سی انہیں چار سوچی ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام۔ علامہ اقبال لکھتے انہیں انہوں نے پیغام دیتا، ادا ہی یہ گل بننی، نہ ماریاں کٹیاں دنیا بگڑنیاں، تسی ایک نسخہ آزماؤ، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے نرم جس طرح چاہے ادھر کو وہ، کھول دے سکول اور کالج، یہ ایسا تیزاب ہے یہ جنہوں کا فراد بھی نرم ہو جانا، جتنی مرضی انہوں نے بے ایمان کر لیں، انہوں نے شوق نہ آپ ہونا، داڑیاں من جنیاں، انہوں نے بچیاں نے نچنا، ادھر تہجد کا وقت ہونا، تہجد گزارن دیا پوتیاں ڈانس کر رہی ہونی، یہ تعلیم پھیلا دی، اور یہ کیا جاتا تعلیم عام کرو، تعلیم عام کرو، یہ تعلیم ہے۔ علامہ اقبال فرماؤں گا من درون شیشہ ہے اثر حاضر دیدام، ہاں چنا زہرے کیا مارہا در پیشتا، یہ جنہوں تھی آدھے جی موجودہ زمانے کی تعلیم اور ترقی، میں تیرا بوتلوں تو شراب بند ہوئے نا، وہ زہر بند ہوئے نا، کہ اگر سپاں دیتی جائے وہ بھی الٹے ہو جائے، سپ حالانکہ خود زہریلی چیز ہے، وہ آدھا ایڈی زہریلی تعلیم ہے یہ سپاں دیتی جائے وہ پٹھے ہو جائے، دینداراں بے ایمان بناتا ہے اس تعلیم میں کوئی تعلیم آئی ہے جی قرآن دی، اور صرف اینا ہی انہوں نے کیتا، کھلن کھلا بھی نہیں آخیا بھی خدا ہے نہیں، قیامت ہے نہیں، دل نہ جان نہیں، اس بارے سیکولر کرتا، سیکولر آدھے لا تعلق، سانو نہیں پتا ہے گا یا نہیں، سانو اس موضوع میں دلچسپی، منکران نہیں آتے، وہ کافر اور دہریے وکھرے ہے، یہ ہے یا نہیں ہے یار، اسی کو کی رہنا اپنے کام چلانے چاہیے، یہ غیر جانبداری بھی اختیار کرنی، جیسے یہ بارے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، یہ بھی کفر کی بدترین قسم ہے۔ یہ پہلا کام ہے بالغ ہونے تو بعد جڑا پیر چکن دینا دین ترج، پہلا فیصلہ کر کہ اس دنیا کا کوئی مالک ہے کہ نہیں، مرن تو بعد ختم ہے کسا یا کوئی دنیا ہے، تو اپنی مرضی کرنی ہے یا آسمان تو کوئی حکم اترنا، اے تین سوالوں کا جواب اگر بالغ آدمی بالغ ہو کے نہیں دینا، سب جہنم کر دینے خدا کہ جدن ہوش آئی سی بعد پیر چک تو پہلا فیصلہ کر، یہ دنیا کسی ہور دی ہے انہوں پوچھ لیا بیا چیز میں برتاں کہ نہ، یہ تو نہیں ہے کوئی مالک جو جی طے کر، تو جو اس نتیجے سے پہنچنا بے مالک ہے تو پھر کسی کے گھر جا بنے اپنے مرضی میں توڑ پھوڑ کرنی چاہے چیزوں نہیں، یہ چوری ہوگی، ڈاکہ ہوگا، یعنی جانبداری مالک نو پھر پہنچے، خود شریعت کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے، اتوں پھر بھی مالک ہوں کتوں لبے، فرمایا کا انتظام میں آپ ہی کرتا، نبی یا رسول پہ کتاباں اتارتی، نہ منا گے پھر کی بنوں گا، فرمایا بعد درست کروں گا، مر کے تو مٹی نہیں ملنے گا تو کو حساب۔ تین سوال بالکل آپس اس طرح جڑے ہیں، اس بارے اگر کسی شخص کا ذہن یکسوئیوں قرآن تو کچھ نہیں لگ سکتا، اور ساری بدقسمتی یہ بھی جڑے کھلے منکر ہے ایک پاسے رہے، امت مسلمانوں سارے اپنے جڑے مخالف سی طبیب ملا اور علماء اور پیے، انہوں نے اس بارے نچنت کر دیا، منکر نہیں بنا سکے، وہ نہیں بیٹا یہ ڈرن کی کہڑی لوڑ ہے، اسی تمہیں بچا رہے ہیں، ہاں گناہ گارو نہ گھبراؤ شفاعت ان کے گھر کی قرآن کرے، یہ ختم تو کس طرح برائی تو روکن، ساری دنیا نالاں چیخ دی ہے، دعائی جاندی ہے بے اینی کرپشن اور بدماشی کسی قوم کی نہیں، یہ نمبر اول ہے انہوں دے ملک سارے بھائی بنے ہوئے، قرآن دی حامل کتاب، ایڈا وڈا نسخہ شفا، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، فرمایا قرآن جیسی کتاب اتاری ہے جڑی نری شفا اور رحمت ہے، جس قوم کو ہوئے انہوں بھی کوئی روگ ہو سکتا پڑا، نہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ انہوں نے جج رشوت کھا سکتے ہیں، نہ انہوں نے حق میں ٹیڈی خزانے چ کھا سکتے، قرآن شفا ہوئے تو سارا تو زیادہ روگی ہے امت ہوگی،
اور صرف برکت بھی ہے جی کسی زمانے پادریوں نے کہتا سی بائبل لاطینی تلاوت کرو، جس زبان اتری نا ترجمہ بھی نہیں پڑھنا، کوئی عیسائی ہاتھ نہ لائے، سانو فادران پوچھ لیا کرو بھی یہ کی آدھی اسی جو دس منو تا کام برکتری بس یہ سنتے رہے، یہ برکتری رہ گئی ہے۔ تلاوت کراؤ کسی کے گھر مصیبت 1.25 لاکھ والی ایت کریمہ پڑھاؤ، ایت کریمہ ایک بار بھی تا ایمان 1.25 لاکھ پڑھاؤنی کی گزار رہی، اینی پڑھائی تے دل چ ہے بھی سوائے رب سے مشکل کشا کوئی نہیں۔ 1.5 کروڑ تو زیادہ تو تا مشکل کشا ہندوؤں کا 33 کروڑ گنتے جے، تے ہر پنڈ اگر کہ جی پکی قبر بنی ہے تو مشکل کشا قبر جان تو بعد ساری خدائی انہوں مل گئی ہے، اتنے ہی دھد جانے اتنے سجدے ہوں اتنے مدد منگے، تھی آدھے جی زبان لا الہ الا انت کہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تھی خدا نو بے عیب اور پاک منگے جڑے پیر پیر سے اعتراض کرتے تھے، شریعت نے آ حکم کیوں دیتا؟ اسلام دے کے حکم سے کافران نے اعتراض سے کرنے سی، قیامت آ گئی سارے اپنے پڑھے لکھے روز کالم پڑھو، کوئی پوتے دی میراث سے لکھ دینا، کوئی عقیقے سے لکھ دینا، کوئی ہے جی اسلام دے کہڑے حکم؟ بھائی مسلمان دعائی دے اٹھے کہ قرآن جھوٹا، خدا دی کتاب بڑی غلط ہے، اپنے وچوں گواہ بولتا ہے ایک اس قوم سے اللہ کی برکت ہوئے تو قرآن نو ختم نہ کرو، نہ یہ شبینے سنو۔ تھی اس مہینے اگر یہ قدر کوئی پہچانی ہوں بھی توبہ کرو، ایک بندہ فیصلہ کر رہا ہے اپنے دل، میں سمجھوں گا میری بات ہے بھی ایک مینوں حاصل مل گیا کہ میں قسم کھا لی تو قرآن شریف ترجمے تو بغیر نہیں پڑھنا، یہ تشریح نہ پڑھنا، اور پھر جڑے سوال ہون نقطہ سنجا را سلائے عام دے اجنبی امی پیغام، میں خادم ہے میں اپنی زندگی کا مشن یہ سمجھا جن قرآن کی کسی ایپ کی سمجھ نہیں، میں کھلا اعلان کروں، ٹیلی فون سے پوچھے، جمعے سے پوچھے، بعد پوچھے، قرآن حل کراؤ، قرآن اپنے دلوں سے اتار لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ مہم اور اس قرآن کی یہ شان ہے بیا ساڑیاں بعد دیا کتاباں فقہ حدیث سے بندیاں دیا لکھیاں، یہ پرانے پیغمبران دیا کتاباں سے بھی یہ نگران ہے۔ اسی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی گل بھی اج تک مان سکتے ہیں جی قرآن کی تصدیق کرے، اگر قرآن کے خلاف ہوئے اسی کہیں گے انہوں پیغمبران سے بہت عام ہے، یہ تو مت نہیں کہہ سکتے۔ قرآن اور ایسے کسوٹی ہے، فرقان کرے تیری نے انہیں فیصلہ دینا بھی کہڑی گل صحیح ہے کہڑی غلط، یہ لوہے محفوظ پیا تو اتنے کوئی شیطان نہیں دخل دیتا، لا یمسہ الا المطہرون، ایسے دفتر خدا نے لکھ کے رکھا کہ سوائے پاک فرشتیاں دے کوئی میرے نہیں جانا، اور دنیا کی رب نے اتاریا دوپہر اتریا، سورج جنت آؤں جبریل امین دے اگے پیچھے گارداں لگ جائیں، کوئی شیطان کوئی لفظ نہ ملا دے، اور جنہ چر رسول سن کے لوگوں نہیں سی سنا لینا انہم عن السمع لمعذورون، پہلا کروا رکھا جاتا سی لیکن شیطان بعد سن لین گے کہ کی اتریا نیڑے نہ قرآن سے ملاوٹ نہ ہو۔ اس کتاب کا مقابلہ نہ بخاری کر دیا نہ مسلم کر دیا، اور ایسا بھی شرک سے رسالت ہے، ایویں کتاباں بندیاں دی آخدنا ہے قرآن دے برابر ہے، اس تو زیادہ ظلم کوئی نہیں، یہ رب دا کلام ہے، یہ سامنے نہ ہوں تورات انجیل کوئی شے ہے نہ پچھلیاں دی لکھی کوئی شے ہے، جن کی تصدیق یہ کروں گا وہی حق ہے، اور جن میں چٹڑاتا نا بیا نہیں میرے نام میل کھاندی اور پاویں ساری دنیا کے عالم کہن دے صحیح حدیث کوئی صحیح نہیں ہو سکتا، رب دا کلام سچا باقی سب جھوٹ ہے۔ تو قرآن فہمی اصل مدعا ہے، یہ سمجھو پہلا اور سمجھن تو بعد ہی نہیں رک جانا، پر میں اتنے ایمان لیاؤ جو کہیں سچ ہے، وہ خلاف کچھ پڑھو لکھو، روز پریشان نہیں ہونا بھائی قرآن کیا پڑھیا جی وہ سائنسدان کیا لکھ دے فلسفیہ لکھ دے، یہ سوچنا بھی جا کفر ہے۔ ایک فلسفہ زیادہ سید زیادہ سی سید سی مگر وہ فلسفہ پڑھ گیا کچھ دماغ خراب ہو گیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے درب کریم تو دے نام سے نظم لکھی ہے کہ تو سید دی اولاد ہو کے شکاں چ پیا دین صحیح ہے کہ نہیں رسول سچا، میں ویخ برہمن زیادہ ہندو کا پتر ہاں کشمیری نسل کا، میں ہندی نسل کا ہو کے برہمن زیادہ ہو کے تیرے نانے کا فدائی ہاں، تو رسولہ کی نسل تو جم کے فلسفے دے اثر نہ اتنے پہنچا، دل در سخن محمدی بند اے پورے علی دے بو علی چند، اے علی دیا پترا حضرت علی دی اولاد ہے، تو بو علی سینا دیا گلا کرنا، کنا چرے بکواس کریں گا کہ بو علی آیا کیا گیا، تو دل در سخن محمدی بند، جو محمد علیہ السلام کیا گیا وہ دل لگا، جے ایمان دی کو لذت سکھنی جو رسول نے کیا انہوں من، بو علی سینا کی ہے تے فرابی کی ہے، یہ سارے رسولہ دے درد کتے، حضور پارا ان کو عزت ملی ہے محمد عالم ہے، کچھ بھی نہیں، رسول اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا، یاد رکھو خدا نال خدائی کوئی شریک نہیں، یہ دو تجرید کہ بالکل صاف کر کے نا خارج کر کے تجرید عبادت للہ پوجا میرے اللہ دی، یہ کوئی لڑا دیا ہو اللہ تو سوا بھی کوئی مشکل حل کرتا تو کدھر ابھی جا کے اپنے کام کرا سکتے ہیں، کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ تباہ توحید نہیں رہی، تھی جو مرضی بنے پھرو خوش عقیدہ بنو تو اسی بڑے سچے برباد ہو۔ ایک ہجرت لازم ہے
کہ اللہ تو سوا جن پوجے جا رہے ہیں چھڈ کے اللہ وال مڑ جاؤ. اور دوسرا تجرید اطاعت رسول اللہ، حکم مننا جڑا ہے رسول لی خاص کر دیو. حکم نہیں کسی کا مننا، پاویں ابو بکر ہوئے پاویں عمر رضی اللہ عنہ، وہ بڑے ایس امت دے سردار، حکم نہیں آنا، وہ محکوم ہے رسول اللہ دے، حکم نہیں دے سکتے. اگر کوئی گل رسول اللہ تو آ گئی ہے اور بالکل 100% صحیح ہے، اتنے اسی اینا ہی حسن زن تو کم لے کے انہوں نے عذر کریں گے، انہوں نے نہیں پتا لگا ہونا اور ایک کوئی قیامت نہیں آ جاتی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دادی آئی، انہیں آخیا صدیق اکبر میرا پوتا مر گیا، ماں وہی ہے نہیں، باپ بھی نہیں، مینوں کنا ایسا دینا. انہیں آخیا اللہ کی کتاب سے میں دادی کا کوئی ذکر نہیں پاؤں گا، ماں کا ہے. حدیث میرے سامنے کوئی نہیں، میرے ہندیا نہیں رسول اللہ کو ایسا کیس آیا. تو صبر کر، ہوں میں نماز تو بعد پوچھوں گا. نماز پڑھائی، پھر پوچھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ اٹھے، انہوں نے آخیا رسول اللہ نے میرے سامنے فیصلہ کیا، 6واں ایسا دیتا. پوچھا اور کوئی گواہ ہے؟ حضرت محمد بن مسلمہ اٹھے کہ میرے بھی سامنے ایک کیس ہے. فرمایا شکر ہے اللہ دا کہ رسول اللہ دے دین علم نو یاد رکھنے والے اس امت اللہ نے باقی رکھے. مینوں نہیں سی پتا، یہاں دستا ایویں نہ نبی بنایا کرو، سارے ادب کرو. سارے وہ سردار ہے، سارے تک انہوں نے دین پہنچایا، سی انہوں نے احسان مند ہے، مگر نبی دی جگہ نہیں لے سکتے. خدا خود دی جگہ کوئی بندہ نہیں لے سکتا اور کوئی امتی رسول اللہ کی کرسی تے قبضہ نہیں کر سکتا. وَمَن يَخْرُجْ مُهَاجِرًا مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. طریق الہجرتین ابن قیم لکھی ہے کہ وہ ہجرت جی پنڈ چھڈ کے دوجے تھان جانا وکری ہے. ایک گھر بیٹھے ہیں اپنی جگہ سے دو ہجرتاں کرنیاں پیندیاں اللہ کی طرف ہجرت کہ غیر معبوداں نوں دلوں کڈ کے روخ رب بن سکدا. جو کام ہے وہ کو لو، انہیں تمہیں پیدا کر کے چھڈ نہیں دیتا بھی میں بناتے سے ہوں فکر نہیں کرنی، نال بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے واعظ. خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. اسی نہیں اللہ کی قسم اس رب نوں منن لئی تیار جڑا بنا کے ساری خبر نہیں لینا چاہتا. کیوں بنایا؟ کسی درخواست کی تھی، محنت کی تھی، بنایا سنبھالے اور نہیں سنبھال سکتا تو نعوذ باللہ تو زیادہ عاجز بے بسی کو یا بے رحم ہے ظالم. یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، خدا دی پاکیزگی کے خلاف ہے. وہ اپنے ہر بندے دے نال ہے. قائم علی کل نفس، فرمایا ہر جی دے نال میں کھڑا، کلے کلے دے نال کھڑا. تو گل کرنا سننا، تو آپ بدماشا مینوں چھڑ کے میں دھکے کھاندا پھردا، بدنام کردا میں نہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. یہ کافری نہیں تو بتاؤ اور کافری کیا اور کافر کا تھی ہونا کہڑے لا لو تھی منگے. اور ایک پاسے رسول اللہ کا حکم آ جاتا، یہ امت قرآن نو منن والی نا 3 دنوں ختم ہونا جی، 10 پارے کسی ایک رات ہوں. قدر اینی ہے رسول اللہ کچھ کہندے آ. امام صاحب ساڈے نے جی فرمایا، امام صاحب کدوں آخیا سی میں بعد نواں نبی مبعوث ہاں، میرے سے کوئی نویں وہی آئی ہے ابو حنیفہ سے یہ مال کسی انہوں نے آخیا یا اس دن قیامت دے کہیں گے پہ آخیا سی رسول اللہ کے متوازی اسی کوئی نویں امت بنانی. بھائی عالم سی اپنے زمانے بڑی کوشش کی ہے، مگر سارے جانتے مسئلے. میں ایک مثال دی حضرت بکر کو بھی ہے نہیں، جی نہیں کسی نے لبا تو انہوں رہن دے، اللہ معاف کرے. تسی پابندی تو ہر تک بات پہنچ گئی کہ حضور نے فرمایا عمل کر. تو فرمایا بھائی قرآن انہوں لوگوں جڑے تے ایمان لیا یہ کسی بات دے بارے شک نہ کر. قرآن دئیے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صراط مستقیم اپنے مرشد دے ملفوظات لکھے، وہ فرماؤ دے اللہ کی قدرت ایمان تے مومن کا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایسا حی قیوم ہے کہ کوئی آخے نا بے فلانے تھا میں دیکھ کے آیا آسمان جڑا زمین نہ آ کے مر گیا. یہ قدرت ہونا شک پوے، یہ نہ جڑا نہ ہو نہیں سکتا، یہ سوال نہ پیدا ہو. بالکل سوچے اللہ کر سکتا رہ گئی بھی اتنا ہویا کہ نہیں، یہ دلیل منگی، یہ گاں بحث کرے بھی ایسا ہویا کہ جڑا ہو سکتا نا یہ بارے جا نہیں ہو سکتا، ایک کفر بکنا. خدا کی نہیں کر سکتا، کتنے جا کے طاقت مک سکتی. اور ایسے گل نہ سمجھ پاروں کوئی نیتری بن گیا، کوئی پرویزی بن گیا، نہیں جی مردہ نہیں زندہ ہو سکتا، نہیں دن باپ نہیں بچا. اور تا خدا جی این جوگا یہ ادا بنا سکتا تو ادا نہیں بنا تو اس خدا نے من کا فائدہ کی ہے. خدا فعال لما یرید علی کل شیء قدیر، جو چاہے کر دے. مٹی جو چاہے آدم پیدا کر دے، کماری مریم چو عیسیٰ پیدا کر دے. رب نہ ہوا مذاق ہوا بھی آ کر سکتا نہیں کر سکتا. اللہ کی قدرت کے لحاظ نال تے اتنے ناممکن دا لفظ ہی ہے. البتہ وقوع کہ ہویا یہ نہیں، یہ ہر شخص نو حق پہنچا دے. کیڑی سند ہے، کیڑی گواہی ہے، تسلی بخش گل ہے، یہ بشک تسلی کرو. مگر آیا سوال اگر اٹھاؤ کہ ایسا نہیں ہو سکتا، غلط بات. یہ خدا کی قدرت کا انکار کرنا. اللہ جو چاہے کہ رسول اللہ تو کوئی بات ملے ہر بندہ وہ بارے چھان بین کرے کہ حدیث صحیح ہے، ویلڈ ہے، جراوی پختہ ہے، یہ خلاف تو کوئی نہیں. میرے تو بعد پھر یہ نہ بہانا کرے، توبہ کبھی بھی نہ کہ رسول اللہ یار دے فلانا صحابی تاں ایدا نہیں آکھنا. یہ اگر کیا
صحابی بھی اس دن جان چھڑا لوں گا تھی فتح ہو. وہ آخو میں نہیں سے آخیا میں رسول اللہ کے مقابلے میرا نام نہیں یہ گستاخی کی چیز نے آپ ہی کی میں نہیں یہ بات تینوں کہی. اس تو دین دا مطالبہ جو اسلام دے اندر یہی ہے کہ قرآن چو جے کوئی فائدہ اٹھانا اس مہینے کی قدر ہے اس کتاب نو کسوٹی بناؤ معیار بناؤ ہر صحیح غلط بات جانچنی ہے پرکھ کے منو اور جڑے احکام زندہ کی پابندی کرو وہ مطابق کماؤ تے کھاؤ تے خرچ کرو. جی قرآن مجید نے صرف برکتی چمن چٹنی رکھا کہ اس نسخے نے کچھ نہیں بنانا یہ بہت اعلیٰ نسخہ مگر ورتیا ورت رہو گے تو پھر ایسی گل ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ عربانوں سے گئے گزرے نہیں بل ہم دل اللہ فرماؤں ڈنگراں تو بھی گئے گزرے سی ویش ماواں نکاح کرتے سی مردار کھاندے سی بڑا حال سی مگر رسول اللہ نے دین دسیا دلاں چ اتر گیا انہاں کیتا سچ بچ سن کے نہ رہ گئے بدلے وہ مطابق. اور اتنے دی حکومت میں پیروں تھلے آئیاں جنت ہی وہ سارا تو اچھے درجے پا گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وادی جو سوان ہے مکے کے قریب اتنے پھردیاں گشت سے چلے گئے تو ویکھیا بھی مکہ معظمہ کا جڑا گورنر سی وہ شہر تو باہر گئے نافع بن عبد الحارث کا نام سی. انہوں آپ نے پوچھا بھی تو شہروں ایڈی دور آیا مکہ معظمہ کدے حوالے کیتا؟ انہیں آخیا عبد الرحمان بن ابزہ کے حوالے کیتا. وہ کہا کہ کون ہے قریشی ہے کون؟ نہیں قریشی نہیں جی آزاد کیتا غلام ہے غلام سی ہوں مالک نے انہوں آزاد کر. آپ نے فرمایا مکے جیسی مرکزی آبادی ایڈے شیوخ اور سردار اتنے انہوں نے ایک تم مولا نو غلام حاکم کرتا. اس آخیا حضور انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض وہ جی کوالیفیکیشن نا نہیں وہ خاندان چچے ہے ایک قرآن کا بہت عالم ہے اور وراثت دے قانون کا ماہر ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا سچ فرمایا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام و یضع بآخرین اس قرآن کی برکت نال لوگوں کئیاں اللہ بلند کر دوں گا اور کئی یہ پاروں ہی تھلے ڈگ دیں گے. انہاں قریشیاں نہ سیکھیا اپنی اسے چڈاچ رہے ہوں انہوں غلاماں دے حلقیاں چ بہنا پیندا. عطا بن ابی رباح دے مڈ بہندے آ وہ اکھوں بھی کانا لتوں بھی لنگا رنگ بھی اینا کالا جویں کپاہ دے کھیت دے اندر کالا کوا ہوئے مگر مسلیاں نہیں محتاج ہے. ساری سلطنت بنو امیہ آندی ہے بھئی عطا بن ابی رباح فتویٰ دے ادھر تک فیصلہ ہونا. وہ غلام اینا پہنچ گیا اتنے قرآن کی برکت نال اے حکمران ہوندا تھلے ڈگ گیا. تے کتاب نہیں این کتابیں نے اس چیز دیگر ایک حرف لکھے نظر آتے ہیں یہ اللہ اتریا زمین بالکل یہ پردے خدا چھپیا وہ آپ بول رہا اس دی بات بے وزن نہیں حقیر نہیں عمل کر رہا ترش عظیم دی بلندیاں نصیب ہون گیا. اور یہ ترک کر دیو گے نا کہ جنی مرضی دعاواں کرو میں بھی کردا تسی چیچنیاں تے رحم ہو جائے کشمیر سے انہاں دی بجائے اپنی خیر منگو تہاڈے تے کی ہون والا ہن سی ٹی بی ٹی سارے یہ خیر خور کوئی نہیں ہونی نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار لگتا ہے. رب نو سارا تو لاڈلی قوم بنی اسرائیل رہی ہے. یہ قرآن پڑھ کے ویکھ لو جنہ پیار انہوں نے رب نے کیتا کسے نے نہیں کیتا. نبیاں دی اولاد سی ابراہیم نبی اسحاق نبی یعقوب نبی گان لگاتار پیغمبر کدھر انہوں نے پتھراں تو پانی کر دیتے سمندر پھاڑ دیتے بدلاں دی چھاواں کیتیاں من سلے اتارے مگر جدوں بگڑ گیا نا تو جو پھر عذاب انہاں تے آئے وہ بھی قرآن پڑھیا رعایت کوئی نہیں کی. ایویں رعایتاں ٹونڈے اللہ کے دربار تے کوئی رحم نہیں کوئی یہو جہاں رعایتاں نہیں اصول ہے. اور یہ ایک دو مثالاں قرآن سے میں عرض کر رہا تاکہ جس مغالطے کا اسی شکار ہیں تو جان چھڑا لیے تو گاہ اس گل پہنچائیے کہ بھائی جے قرآن منتے جے نا یہ پڑھنا شروع کرو سمجھو جی نہیں سمجھ آتی پوچھو تو یہ چلو اپنے اپنے گھران کی اصلاح کریے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی سارے کے سردار ہے. سورہ بنی اسرائیل کٹ کے دیکھو لوگوں نے کوشش کی رسول اللہ نے منا لیے کوئی صلح ہو جائے آپس کوئی معاہدہ ہو جائے یا رسول اللہ تھی سخت نہ ایسا پڑھیا کرو سارے بتوں کے بارے چلو تھی کلے اللہ نو بنی جاؤ رل مل کے رہیے کچھ تھی نرم ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کیا ویخ تین ہٹانا چاہتے اللہ کی وہی تو جے ہٹیا میرا تا عذاب دلا انہوں نے کیا کیا لازقنا کا زیف الحیات و زیف المات دنیا دجیا گھٹ عذاب ہے تینوں اتنے بھی دگنا دیا گے تو آخرت ہی دگنا دیا گے. جنہ درجہ اچا اونی سزا اچھی ہے. اور اسی طرح سورت احزاب چلے جاؤ رسول اللہ دی بیویاں امت دیا ماواں بے رعایت مل جانی چاہیے نبی کے گھر والے چلو گناہ نہیں سخت سزا ہو گئی کہ جیڑی تھوڑے نیکی کرے یضاف تعالیٰ وہ اسی ثواب بھی دگنا کریں گے. یہ بائی پر اور جن ومیات من کننا بفاحشۃ مبینہ نبی دے گھر چ رہ کے جنہیں کھلم کھلا گناہ کیتا نا یضاف العذاب ضعفین
انہوں اسی کئی گنا عذاب دیں گے، نبی دی بیوی ان تو چھڈاں گے نہیں بلکہ پکڑاں گے کہ ایڈا اچا منصب اور پھر نہ رہ کے اسی کافر ہوندے تے ہو سکتا سانوں میں امریکہ روس کی طرح اللہ دنیا ہی نوازدا، اسی وہ نہ رہن والے ہیں، سارا ناراض ہے پر تسی من کے بدنام کر دے جی مینوں، نالے میری کتاب چکی پھر دے جے، نالے میرے رسول دا نام لیندے تے کرتوتاں وہ جڑیاں سارے جہان منہ نکلا کیتا تسی اسلام دا، ہر گل تہاڈی پیڑی ہے، ساری گلاں تہاڈیاں قابل اعتراض ہے، یہ سارے چاہندے جی تہاڈے تے رحم ہو جائے، رحم چاہندے جی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار میں، تے دعاواں میریاں کچھ بناؤندیاں ہوندیاں نا تے میدان وہ چیز فتح ہو جاندی رسولاں نو، مگر اتنے ویکھیا ایک چھوٹی جی گل کی وچ رسول کمانڈر رہا صحابہ جیسے جانسار ہے، پھر واقعہ کیا اس جگہ نو خالی نہ کرو، 50 بندیاں دی ڈیوٹی لاتی، اسی جت جائیے اسی ہار جائیے درا نہیں خالی کریں، مگر جسے فتح ہو گئی مال غنیمت سمیٹن لگ پائے، 40 سپاہی وچوں کہن لگے ہن عبداللہ اتنے بہن کا کی فائدہ، جنگ ختم ہو چکے، چلیے اسی چل کے مال کٹھیے کرے، وہ حضرت عبداللہ بن جبیر بتیرا سمجھا رہے نہیں مانے، 10 رہ گئے بندے اس کو 40 دوڑ گئے، ایک خالد ابن ولید اسے کافر سے نے گھوڑیاں دا دستہ لیا، چکر کٹیا بھاگدا آ کے اس درے سونی، وہ 10 بیچارے شہید کیتے، اے مال غنیمت کٹھے کردیاں دی کنڈاں تے آ تلواراں وجنیاں شروع ہوئیاں، کسی نے ہوش ہی نہ رہے، کوئی مدینے نو نٹ گیا، کوئی پہاڑاں نو نٹ گیا، رسول اللہ قرآن آندا آوازاں دے رہا ہے، او ادھر آؤ ادھر نہ سنی، 12 کل بندے نبی علیہ السلام اور انہاں چوں بھی 7 پہلا انصاری شہید ہوئے، بعد دوسرے دی قریشیاں دی واری آئی، حضور نے فرمایا سی یار انہاں انصار نال انصاف نہیں کیتا، وہ پہلا میں انہاں کو مہمان ہو کے آیا سی، وہ پہلا مریا، تسی اجے تک تماشا ہی ویکھن ڈے، ایتھوں تک نوبت پہنچ گئی، اور سورۃ آل عمران پھر کہن لگے یا رسول اللہ یہ کی ہویا، فرشتے کدھر گئے جڑے بدر تے اللہ نے کہا فرشتے ایویں ترے پھردے، فرشتے ادو آدھے جدو لوگ اللہ کا حکم من ادو منیا سی، 1000 فرشتہ اتر گیا، ہوں بھی 3000 بھیج دینا جی تھی حکم چ رہے، تھی حکم ادولی کی شاید تو میں رسول کا حکم توڑیا، ہوں میرے تو کسی تھی جانبداری توقع نہ رکھو، میں پارٹی بات نہیں، یہ کلمہ کو اخاؤں سے حرامی میں ہونے سے ساتھی ہوا، یہ میرا کوئی عدل و انصاف نہیں، جو اصول پہ ہوگا وہ میں مدد کروں گا، دوجے اسی طرح تباہ و برباد ہوں گے۔ تو اس ماہ مبارک سے اگر قرآن جیسی عظیم نعمت ملی ہے یہ صحیح قدر پہچانو، اگر ہن تک کوتاہی ہوئی ہے جڑے پڑھ سکے، ہر بچی اگے ہر بچے اور بھائی اگے میری محنت ہے، قرآن اج تو شروع کرو، ایک 2 آیتاں پڑھو اور پھر پوچھنا شروع کرو، بلا تکلف سمجھنے کی کوشش کرو، ایک قرآن جڑا ہے تمہیں اس طرح معلوم ہوگا کہ تو بہتر غذا کوئی نہیں، یہ پاکیزہ طعام ہے جنہوں کھا لے تو پھر آدمی نو کوئی اور بھوک محسوس نہیں ہوندی، یہ آب طہور ہے، کوثر دا پانی پی رہے پیاس نہیں لگی، کسی علم کی انہوں لوڑ نہیں لیندی، اگر وہ قرآن نو صحیح طریقے نہ پڑھ لے سمجھ لے، یہ متوجہ ہو، رمضان شریف کا اصل پیغام ہے، ایک قرآن دے نزول کا ہی مہینہ ہے، اور اسے خاطر اللہ نے دی عظمت بڑھائی ہے، قرآن کی قدر دلان پیدا ہوئے، لوگ یہ علم کی طرف توجہ کرن، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جمعے تو پہلا بھی کچھ چٹاں ملیاں سو میں دیتیاں بے نماز جمعہ تو بعد پھر تمہیں پتہ جڑے دوست آتے رہتے میں اثر تک سوالوں کے جواب ہی دینا، اسی طرح سپیکر تے انشاءاللہ دینے ہیں وہ سوال، پھر بعد میں کچھ چیزاں جڑیاں سب نو سنا دینیاں، ایک تے کچھ ایسی چیزاں لکھیاں سی بے عید دی رات نو جاگن نہ حضور نے فرمایا